الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک تمہید رکھی تھی. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں. ہمیشگی کی زندگی تو یہاں کسی کو نہیں مل سکی. سب سے لمبی زندگی اگر ملی تو نوح علیہ السلام کو ملی تھی، تقریباً 1000 برس کی، لیکن ان کو بھی جانا پڑا. تو اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا نہیں. اللہ نے یہی سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، وہ دعوت دے کے گئے، ہدایت دے کر گئے کہ دنیا میں ہم ایک آئے امتحان کے لیے. یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے. اصل گھر ہمارا قیامت کے بعد ملے گا. اب وہ اصل گھر جنت بھی ہو سکتا ہے اور وہ اصل گھر جہنم بھی ہو سکتا ہے. وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس دنیا میں نے کیا کیا. ساری توجہات، ساری توقعات وہ جب دنیا سے لگا کے بیٹھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. تو میری توقعات بھی ختم ہو جائیں گی، میری خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی، اور بالآخر مجھے زمین کے اندر جانا ہے. یہ ہے وہ حقیقت جو اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھائی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. اور یہ وہ حقیقت ہے جو شیطان بھلوانا چاہتا ہے کہ ہمیں یاد نہ رہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئیں. وہ ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، وسوسے دیتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسی چیزیں پیش کرتا ہے جو دل چاہتا ہے. وہ یہ کہ بس جو دنیا کی زندگی مل رہی ہے اس کو خوب انجوائے کرو. اور دکھ کی بات یہ کہ ہم نے انجوائمنٹ کا نام کس کو سمجھا ہوا ہے. وہ جو قرآن وہ کہا ہے نا کہ فساد کی جڑ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں: زر، زن اور زمین. تینوں سے شروع ہوتی ہیں. کوئی جائیداد، کوئی عورت، رائٹ، زن، زر، پیسہ. ان تینوں میں شیطان ایسا الجھا کر رکھتا ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ 3 چیزیں میکسیمم ہو جائیں. جائیداد اچھی بن جائے، بیوی اچھی مل جائے اور پیسہ خوب آ جائے، تاکہ جب میں جاؤں تو میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. فکر کن کی ہے؟ جن کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں. یہ ہے شیطان کا اصل کارنامہ جس میں وہ بے انتہا کامیاب ہے، بے انتہا. اور آج کل کے دور میں کہ ہمیں ایسا الجھا کے رکھا ہے ان تمام معاملات کے اندر کہ ہمیں وقت نہیں ملتا. لیکن چونکہ ہم کسی نہ کسی دین میں، مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے کچھ تربیت دی گئی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، تو کچھ کام وہ کر لیتا ہے کہ چلو شاید آخرت میں کام آ جائیں گے. کچھ کام، یعنی زندگی میں دین اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. جو میں نے پچھلی بار بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی، ہم نے دین کو زندگی کا ایک حصہ بنا کے رکھا ہے کہ یہ وقت جائیداد بنانے کے لیے، یہ گھر والوں کے لیے، یہ اس کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے. اور ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی گھر بنانے کے معاملے میں اللہ نہیں کچھ بولے گا، نہ اس کو بولنا چاہیے، میرا معاملہ ہے، یا میں سننا نہیں چاہتا. میرے تعلقات کے معاملے میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں کس طرح تعلقات رکھوں گا، دین کو اجازت نہیں ہے. میں کیسے کماؤں گا، کیسے خرچ کروں گا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے. میں کیسا گھر بناؤں، کیسی گاڑی خریدوں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے. میں کہاں جاب کروں، کس کا دین سے کیا تعلق ہے. اور یہی بات میں نے پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دین کا تعلق تو ہر اس سانس سے جو ہم لیتے ہیں، ہر اس قدم سے جو ہم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایک ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ایک ایک چیز کی. وہ الگ بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. کسی وقت جا کر کہیں اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے. اچھا کسی کو خیال آ بھی جائے تو شیطان فوراً موجود ہوتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے. تمہیں کہے کی فکر، تم تو سید ہو.
تم تو آل نبی ہو, تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. اچھا جو سید نہیں ہیں ان کے پاس بھی آتا ہے, تو سید نہیں ہو تو کیا ہوا؟ تم قادری ہو, چشتی ہو, سہروردیہ ہو, رضویہ ہو, صدیقی ہو, فاروقی ہو, قریشی ہو. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں قریشی کہاں سے آ گئے؟ کیا مائگریٹ کر کے سعودی عرب سے آئے تھے ان کے آباء و اجداد؟ قریشی تو وہ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں, قریش کی اولاد ہیں. بہرحال قریشی بھی ہیں, صدیقی بھی ہیں, فاروقی بھی ہیں. اچھا جو یہ بھی نہیں ہے بیچارے, ہم جیسے سلیم احمد خان, نہ میں قریشی ہوں نہ میں سید ہوں, میں کیا کروں گا؟ ارے نبی کی امت میں سے ہو نا, کافی نہیں ہے؟ کافی. اور سلیم صاحب خوش کہ کیا بھائی نبی کی امت جس کی تمنا رسول کر کے گئے تھے, اللہ نے بغیر تمنا کی میری بات مان لی, تو بس. اب جب میں جنتی ٹھہرا, کوئی احمق بچہ اسکول میں موجود ہے کہ جو 10ویں کلاس کا امتحان کا پاس کرنے کے بعد چھٹیوں میں 10ویں کلاس کی چیزیں پڑھنے بیٹھ جائے, دوبارہ ٹائم میں پڑھ لوں دوبارہ, بچے کیا کہیں گے؟ احمق ہو تم بھائی, امتحان ہو گیا اب کیا کرنا؟ ہاں 11ویں کی تیاری کرو, 12ویں کی کرو, کوئی 10ویں پڑھنے بیٹھ جائے. تو جب مجھے بہتا دیا گیا, مجھے بہکا دیا گیا کہ میں جنتی ہوں, تو پھر نیک کام کاہے کو کروں میں تو جنتی, تو دنیا انجوائے کر لوں, جنت میں تو جانا ہے. کیونکہ میں سہروردی, شیعہ سنی, اہل حدیث, وہ سارے جو تم چھلے لگائے پھرتے ہیں, جب میں وہ ہوں آلریڈی, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. یہ ہمارے وہ خیالات شیطان نے اندر ڈالے میں کہ ہم نے تعلقات بنا لیے کہ چونکہ میں یہ ہوں. اور اسی چیز کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے نبی نے جو نعرہ لگایا تھا, نام لے لے کے, اے صفیہ محمد کی پھپھی, اے فلاں فلاں فلاں, اپنے اعمال کر لو, میرا رشتہ تمہیں جنت میں قیامت میں نہیں بچا سکے گا. نوح علیہ السلام باپ ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے, ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہوتے ہوئے باپ کو نہیں بچا سکے, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. تو میں کون سی کوئی اسپیشل کھیت کی مولی ہوں کہ جو نبی مجھے بچانے کے لیے دنیا چھوڑ کے سارے قانون توڑ کے جی یہ سلیم صاحب کو لے چلو, جمعے کے خطبے دیا کرتے تھے. تو ہم کو دنیا میں جو شیطان بہکا کے رکھتا ہے نا, ہم بہکائے میں بڑی جلدی آتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر نا وہ تھمنیل ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ بڑی خبر آ گئی, فوراً آپ کھولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسی خبر کھولی, جس نے خبر ڈالی تھی اس کی لائکنگ اور ریٹنگ بڑھ گئے, وہ پیسے کما گیا, ہم الو بن کے بیٹھ گئے. ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے؟ دھوکہ ہی تو ہے نا. وہ لطیفہ پہلے سنا چکا ہوں, میرے موضوع سے متعلق ہے, دوبارہ سن لیجیے. ایک صاحب جنت میں چلے گئے, تو انہیں تجسس ہوا کہ اللہ نے جو قیامت کے بارے میں باتیں کہی تھی جہنم کی, وہ جہنم ہے کیسی؟ ہم نے تو دیکھی نہیں, ہم جہنم تو دیکھ لیں. تو خواہش ظاہر کی کہ اللہ ذرا دیکھنے دے. تو حضرت اللہ لطیفے میں کہ رضوان سے کہا کہ دکھا دو اس کو ذرا کہ جہنم کیسی ہے. تو انہوں نے جھانک کے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. خیمے لگے ہوئے ہیں, فروٹ رکھے ہوئے ہیں, خواتین ناچ رہی ہیں, شراب کی محفلیں چل رہی ہیں, کباب تکے بھونے جا رہے ہیں, ایک عجیب ہی پکنک کا سما. اور یہاں 2-3 حوریں جو بھی ملنی تھی, اور بس ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی, جو مانگ لو مل جائے گا, لیکن کوئی ناچ گانا, کوئی میوزک, کچھ بھی نہیں. تو بڑے حیران ہوئے کہ دھوکہ تو نہیں کھا گیا ہمیں تو کچھ اور ہی کہا گیا تھا. تو رضوان سے کہا کہ ذرا بدلہ ہو سکتا ہے کچھ, میں وہاں چلا جاؤں. تو کہ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ لوگ وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتے کرتے نہیں, ذہن میں تو وہ زنزر اور زمین کا کانسیپٹ تھا نا کہ واہ واہ صاحب کیا یاشیاں کر رہے ہیں. داخلہ مل گیا, کہ لگے واپس نہیں آ سکو گے, یہ ون وے ہے. کہتا ٹھیک ہے. اندر گئے, جنت کا دروازہ بند ہوا, جہنم کا کھلا, تو وہاں تو تباہی تباہی, آگ, پیپ, کانٹے, پتھر, سزائیں. وہ پلٹ کے پوچھا مالک سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو کچھ اور دیکھا تھا. کہ ہمارا وہ ایڈ ڈپارٹمنٹ تھا, وہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ تھی جہنم کی, وہ آپ نے دیکھی تھی, یہ اب دنیا میں کر رہے ہیں. دین کی محفلیں ذرا چپتی ہیں. جمعے کا دن ہے جن میں سب کو آنے کا حکم ہے, ابھی بھی خالی پڑی ہیں جگہیں باہر. اور یہیں اگر کوئی کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے نا سب, تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اسٹیڈیم کے اسٹیڈیم بھر جاتے. یہ ہمارا عالم ہے. ہاں لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں, وہ قضا نہ ہونے پائے. تو یہ شیطان کے بہکاوے اس دنیا کے لیے ہیں. اللہ نے ہم پہ مہربانی یہ کی کہ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں, یہ دنیا فانی ہے, اس دنیا کے بعد ایک اصل زندگی آنی ہے. اور اس میں کیا ہوگا اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہونا ہے,
یہ قرآن میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جب دیکھے گا جہنم کو یا جنت کو دیکھے گا تو جنت میں جانے والے کو تو اور یقین بڑھ جائے گا اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا اور خوش ہوگا وہ. لیکن جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ پچھتائیں گے اس دن, ریگریٹ کریں گے. کاش, اور کاش دل کی گہرائیوں سے نکلے گا, زبان سے نہیں. کاش یہ 40 سال 50 سال کی زندگی, اصل میں انجوائے کرنے کی زندگی تو 40 سال میکسیمم ہے. 15 سال تک کچھ پتہ نہیں دنیا کا ہوتا ہے, آخری 15 سال بڑھاپے کے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں, گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا بندہ. 40 سال کی زندگی کے لیے میں نے ابد کی زندگی کو, انفینٹی کو میں نے زیرو کر دیا. تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا دیکھو یہ ہوگا. اب ہمارے ساتھ مجبوری کیا ہے, ہم اس قرآن کو جس پہ ہمارا پیدائشی یقین ہے, پیدائشی عملی یقین تو نہیں ہے, پیدائشی ہے, کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے. یہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو قرآن شریف کا ترجمہ, میں نے کہا چلو ترجمہ ساتھ میرے پڑھ لے. وہ ہم تو قرآن تو پڑھتے ہیں سارے کے سارے گھر میں, کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں, اکیلے نہ پڑھیں. اکیلے پڑھیں گے اکیلے جنت میں جائیں گے, بچے جہنم میں جائیں گے اگر وہ نہیں پڑھیں گے. اور عربی میں نہ پڑھیں کیونکہ ہماری پرابلم عربی میں پڑھتے ہیں. تو ترجمہ پڑھا رہا تھا تو کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی آئیں تو اس نے پلٹ کے بڑا ایک معصومانہ سوال کیا. 21 سال کا بچہ, چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے. بابا اتنی کھلی کھلی دھمکیوں کے باوجود لوگ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا تمہاری دھمکی لگی کیوں؟ تم بھی تو 15 سال سے قرآن پڑھ رہے ہو, جب سے تم چھوٹے تو قرآن پڑھ رہے ہو, تمہیں آج کو سمجھ میں آئی کہ وہ ترجمہ جو پڑھ لیا. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, اگر ترجمہ پڑھ لیتے تو سمجھ میں کچھ تو آتا نا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. تو اس موضوع پر ہماری گفتگو شروع کی تھی کہ وہ حسرتیں کیا ہیں جو ہم سب بولیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ کے راستے پہ نہیں لگائی تو. جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ سب سے پہلی بات کو جو ہم سوچے بیٹھے ہیں نا, جو شیطان نے ہمیں دھوکے دیے ہیں کہ ان یقولوا آمنا, کہ کیا تم اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا. اسکول میں ایڈمیشن لینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ساری کلاسیں پاس کر لیں گے. ہر سال آپ کو امتحان تو دینا پڑے گا, چاہے دل چاہے نہ چاہے. امتحان فیصلہ کرے گا کہ آپ اسکول میں آنا آپ کے لیے فائدے مند تھا کہ نہیں. اس بنیاد پہ ڈگری نہیں ملے گی کہ جناب 10 سال اسکول میں پڑھے رہے, ایک بھی امتحان کلیئر نہیں کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں. اور پھر اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو اپنے نام کے ساتھ دم چھلے لگا کر تم اب یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ چونکہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں تھوڑا انجوائے کرتا چلوں. تو اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا, اور اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش لو, اللہ کہہ رہا ہے حسرت سے, کاش. حالانکہ اللہ کو چیز کی حسرت نہیں ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے. ہمارے لیے ہمارے جملے استعمال کر لیں گے. یہ جملہ دیکھو ذرا کہ کاش یہ لوگ جانتے. اور آخری بات, آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جو میں کر رہا ہوں وہ سب مٹی ہو جائے گا, کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اقرا کتابک, پڑھو اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم, آج تمہارے لیے, آج الیوم کافی ہے, علیک حسیبہ, تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. تو میں چھوٹے بچوں کو کلاس میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا کیا ہے, جس میں قرآن نے کہا کہ تم ایک چیز دیکھ لو گے اس کے اندر, ایک ایک چیز. وہ جو حدیث ہے اور قرآن کی آیتیں بعد میں آئیں گی. تو میں نے کہا سمجھ لو کہ اللہ تمہیں ایک آئی پیڈ دے گا, جس کا نام اللہ's پیڈ ہوگا, آئی پیڈ نہیں ہوگا, اللہ's پیڈ. جو فرشتے ہمارے صبح شام اترتے ہیں, جو ہمارے بیٹھے ہیں منکرین کے سورے, ہمارے جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں, کہ جو ہماری تمام حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ شام کو اوپر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جا کے, جو ہمارا پیڈ اوپر رکھا ہے نا, الیکٹرانک پیڈ, اس پہ سارا ڈیٹا جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں, سارا کا سارا, اور وہ ویڈیو فارم میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی قرآن میں ہے. قرآن نے کہا کہ اما من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. سننے کا ذکر نہیں, ارا, دیکھے گا. تو دیکھے گا کیسے, وہ تو ہو چکی, وہ کتاب جو سامنے آئے گی, اقرا کتابک, پڑھو اپنی کتاب, آج تمہارے لیے کافی ہے. اس میں پورا ڈیٹا ہوگا میری پیدائش سے لے کے میری وفات تک. سوائپ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں, سوائپ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں, اور پسینے میں ڈوبتے جائیں. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے.
وہ تو میں کمرے میں اکیلا کچھ کر رہا تھا یا میں اکیلا کچھ دیکھ رہا تھا, میں تو اکیلا کچھ, کسی کو پتا بھی نہ میں چوری, اللہ کو یہ بھی پتا ہے. ویڈیو فارم میں آڈیو کے ساتھ بہترین ایچ ڈی ہوگا, وہ بہترین ایچ ڈی, کوئی چیز نہیں چھپے گی. تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ قرآن کے اندر, بنی اسرائیل کے اندر, آج تمہاری کتاب تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کافی ہے, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لو اپنی کتاب میں, اور جھٹلا تو کہ نہیں ہوا تھا. یہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہم گھبراتے ہیں نا, 150 پہ جا رہے, کیمرہ آیا 120 پہ شریف ہو گئے فوراً, ہم سب ہو جاتے ہیں, میں بھی ہو جاتا ہوں. 150 پہ جا رہے, کیمرہ آ گیا فوراً 120 پہ شریف, بالکل پابند ٹریفک ہو جاتے ہیں. پھر جیسے کیمرہ گزرا پھر 150, جو وہاں کیمرہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو کیمرے بیٹھے ہوئے ہیں دو, ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, ایک ایک چیز, پر ہمیں خبر نہیں ہے. یہی تو شیطان کا اصل کارنامہ ہے, ہمیں بے خبر کر دے, اور ہم بے خبر ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, امیدیں لے کے بیٹھے, اپنی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اللہ معاف کر دے گا, رسول معاف کرا دیں گے, امیدیں, بے کچھ نہ کروں, بس اللہ رسول آگے آئیں. بھئی مسلمان پیدا ہوا تھا تو پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا. اللہ مجھے چاہتا تھا تبھی تو پیدا کیا, ورنہ کافر پیدا کر دیتا. یہی تو یہودیوں کو زوم تھا, اور ہے آج بھی. ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, نحنو ابناء اللہ, ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. ایک اور چیز ہمارے یہاں مسلمانوں کو ماشاءاللہ ابھی بات چیت چل رہی تھی تو کسی نے کہہ دیا وہ اللہ میں کیسے سزا دے گا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں نے کہا بڑی زبردست دلیل دے دی آپ نے, میرا منہ خاموش کر دیا. 70 ماؤں جیسا رب ہمیں کیسے سزا دے گا؟ تو میں نے کہا پوچھ کے تو بتانا کہ جہنم کس کے لیے بنائی پھر, کہ وہ 70 ماؤں کا صرف وہ مسلمانوں کے لیے کیا؟ تمام انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں. ایک ماں کا بچہ نیک بھی ہوتا ہے, ایک بد بھی ہوتا ہے, وہ دونوں کو برابر کا کھانا دیتی ہے, دونوں کی برابر کی فکر کرتی ہے. تو اگر وہ رب اتنا ہی چہیتا ہے, بقول تمہارے ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, بالکل ہے, تو جہنم کس لیے بنائی ہے؟ کہ اس میں اور ماں میں ایک فرق ہے نا. ماں جذباتی ہو جاتی ہے, اللہ جذباتی نہیں ہوتا ہے, وہ تمام جذبات سے ماورا ہے. وہ عدل اور فیصلے والا کام کرے گا, قسط اور عدل, اور قسط اور عدل کے اندر جذبات نہیں آ پاتے ہیں. جج بھی یہی کرتا ہے, اپنے جذبات اٹھا کے رکھ دیتا ہے. تو وہ حسرتیں وہ مختلف آرڈر کے اندر ہیں. سب سے پہلی حسرت جس کا قرآن میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جو آیتیں موجود ہیں, ہمارے اعمال میں کمی, کیونکہ ہم نے دین کو زندگی کا حصہ سمجھا تھا. 20%, 30%, 40%, 50%, تو اتنے ہی % عمال کریں گے نا جتنا حصہ سمجھا تھا. اگر 100% سمجھا ہوتا تو 100% عمال کرنے کی کوشش کرتے. چونکہ ہم نے دین کا پارٹ, زندگی کا پارٹ بنا کے رکھا ہے, تو اتنا ہی پورشن کا کام ہم نے کیا, وہ سارے کام ہم کر نہیں سکے. تو اس دن بندہ ہی تمنا کرے گا کہ کاش میں نے کچھ کام زیادہ کر لیے ہوتے. سورہ نبا کی ایک آیت ہے, آخری آیت, بہت عرصے پہلے کی بات ہے. وہ حرم شریف کی ایک تلاوت سن رہا تھا میں, تو امام صاحب بھی تلاوت کرے تھے سورہ نبا. یہ آخری آیت ان سے 10 منٹ تک پڑھی نہیں گئی. چھوٹی سی آیت ہے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, 5 ورڈ ہیں. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے خوشحالیانی سے پڑھتے ہیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, بہت ترنم اور لہن کے ساتھ, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. پتہ نہیں اللہ بول کیا گیا. اور ایمان سے وہ آیت پڑھی نہیں گئی, ہچکیاں بن گئیں اس کی, ہچکیاں رو رو کے. 10 منٹ لگے اس آیت کو, جب وہ پڑھتا کہ یقول الکافر, رونا شروع. اور آپ نے خود محسوس کیا ہوگا, پاکستان, ہندوستان, ہمارے ملکوں کے اندر آپ نے کبھی امام کو روتے دیکھا ہے؟ کسی نماز میں, کسی تراویح میں روتے دیکھا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو شاید, کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہے. یہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں کہ کافر پکار اٹھے گا, کاش, یا لیتنی. یا لیتنی کا جو لفظ ہے نا, یہ انتہائی مایوسی اور انتہائی پشیمانی اور آخری درجے کے ریگریٹ کے اوپر بولا جاتا ہے. یا لیتنی, کاش میں مٹی ہوتا. اس دن کافر یہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا, مٹی کا حساب نہیں ہوگا. آج تو اللہ واحد القہار, جبار, سریع الحساب, آج وہ بیٹھا ہوا ہے, اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کے لیے بول سکے. یہ وہ دن ہوگا, لا تزرۃ وازرۃ وزر اخری. اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس دن ماں بچوں سے بھاگے گی, بچے ماں سے بھاگیں گے, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی کہ اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے, ان سب کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا. تو اس دن کہ کاش میں مٹی ہوتا.
اگر قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو شاید مجھے بھی رونا آ جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ پوچھ کیا رہا ہے مجھ سے. کتنی بڑی حسرت کا انتظام. سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے 3 ورڈ, یا لیتنی قدمت لی حیاتی, وہی یا لیتنی, کاش, یا لیتنی قدمت, میں نے کچھ بھیجا ہوتا آگے, جو میری زندگی آگے کی آنے والی ہے, کاش اس کے لیے میں نے کچھ کام کر لیا ہوتا. بچوں کے لیے جو جائیداد چھوڑ کے گیا تھا, بچوں کو اچھی تعلیم دی تھی, ضروری ہے, کرنا ہے, فرض ہے, اس سے اب آنکھیں نہیں چرا سکتے. اسلام یہ بھی منع کرتا ہے کہ دین کے راستے پہ لگ جائیں اور گھر والوں کو چھوڑ دیں. اللہ بھروسے, بیٹا تم, اللہ تمہارا خیر کرے گا, جاؤ میں نکلا دین کے راستے پہ, 1-2 سال کے لیے باہر غائب. یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں ہے. دنیا میں رہو, دنیا کو استعمال کرو, اس طریقے سے کرو جس طرح اللہ نے کہا اور رسول نے کر کے دکھایا, اور پھر تیاری کرو. اور اللہ نے وقت مقرر کر دیے ہیں, ان وقتوں میں. اللہ بھی کتنا رحیم کریم ہے, اسے پتا ہے اس کی فیملی ہوگی, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوگا, یہ کام کرے گا اس کو کام کو بھی ٹائم دینا ہوگا. تو اللہ نے ہمارے ٹائم بھی بانٹ دیے, عبادتیں بھی بانٹ دی, لیکن کہا یہ کہ یاد رکھنا تو مجھے ہمیشہ, بس یاد ہر وقت رکھنا, کوئی بھی کام کرو. اتنی سی بس اللہ نے ہماری چیز مانگی ہے ہم سے. تو اس دن بندہ کہے گا کاش میں نے آگے زندگی کے لیے کچھ کام کیا ہوتا. اس دن بندہ جب ان کو نامہ اعمال, وہ جو اللہ سے پیڈ دیا جائے گا, تو کچھ لوگوں کو ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, کنفرم کہ بچت ہو گئی. سیدھے ہاتھ کا مطلب ہے بچت ہو گئی. اور جن کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, مسئلہ خراب. تو اس دن وہ کہے گا, جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا کاش, یا لیتنی. اس لفظ کو تو یاد کر لیں, جب بھی قرآن عربی میں بھی پڑھے تو یا لیتنی جب آئے تو کہنا اللہ کہہ کیا رہا ہے. تھوڑا تجسس ہوگا نا تو ترجمہ کھول کے دیکھ لیجیے گا کہ یہاں کس کاش کا ذکر ہو رہا ہے. کہیں میں تو اس کاش میں شامل نہیں ہوں, کہیں میں تو یہ نہیں کر رہا. یہ کاش کافروں کے لیے نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے جو قرآن پڑھے گا ترجمے کے ساتھ, کہ کاش مجھے نامہ اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا. ہمارے لوگ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن وہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس دن ایبسینٹ ہو جاتے ہیں, کوئی تیاری تو کی نہیں ہوتی ہے. ایک عجیب قسم کا پیٹ کا درد اٹھتا ہے اس دن بچوں کے پیٹ میں, جس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر, دنیا کی کوئی ماں معلوم ہی نہیں کر سکتی کہاں درد ہو رہا ہے, بس پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اور جیسے ہی 8 بجے وہ پیٹ کا درد پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, کیونکہ بس کا ٹائم نکل گیا, ابا آفس کے لیے نکل گئے, گاڑی گھر میں ہے نہیں, اب تو اسکول جانا نہیں ہے, اب وہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے. وہ چھٹی کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں, مجھے بعد میں معلوم ہوا, کہ پھر اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں آج پیپر میں کیا آیا تھا, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے ٹیچر وہی پیپر دوبارہ دوسرے دن دے دے گا, میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. جسے گیس پیپر کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر نا, گیس پیپر ہوتے ہیں, کیا آ سکتا ہے, خود تو تیاری کرنی نہیں ہے, بس بھروسے پہ کچھ چیز رٹ کے چلے جاتے ہیں. اب وہی بھول جاتے ہیں کچھ ٹیچر ہم جیسے بھی ہوتے ہیں, 2 پیپر بنا کے رکھے ہوتے ہیں, دوسرے دن پیپر ہی الگ سے آتا ہے. جب بچوں کو معلوم ہو گیا تو چھٹی نہیں کرتے, انہیں پتا دوسرے دن بھی آئیں گے, تیسرے دن بھی آئیں گے, تیسرا پیپر مل جائے گا, پیپر وہ نہیں ہوگا. تو کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال ہی نہیں دیا گیا ہوتا. اب بتائیے کہ یہ حسد جو اللہ بیان کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اول تو مسلمان ہی نا, کیونکہ قرآن کو سب زیادہ مسلمان پڑھتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ میجورٹی آف مسلمان اس زبانیں پڑھتے ہیں جن کو آتی نہیں ہے, تو انہیں کیا پتہ پڑھ کے کیا چلے گئے. اور ایک اور حسرت اللہ جو بیان کرے گا, قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ, اے اللہ جو میری موت دنیا میں آئی تھی وہی آخری ہوتی. جو قیامت کے دن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں لے کر آئے گا. جیسے بچے کارٹون دیکھتے ہیں نا, تو کارٹون میں درخت بول رہے ہوتے ہیں, درخت کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, ناک بھی ہوتی ہے, منہ بھی ہوتا ہے, چوہے بول رہے ہوتے ہیں, بلیاں بول رہی ہوتی ہیں. بچے حیران کہ جانور کیسے بول سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, پتھر بھی بولتے ہیں, آگ بولتی ہے, بھاگتی آگ کارٹون کے اندر, بچے بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھے ہوں گے. تو جب انسان اپنے کمپیوٹر گرافکس سے آگ کو چلا سکتا ہے, بلوا سکتا ہے, پتھر کو بلوا سکتا ہے, درخت کو چلوا سکتا ہے, بلوا سکتا ہے, تو جس نے اس بندے کو بنایا ہے کیا موت کو جانور کی شکل میں نہیں لا سکتا؟ سمپل دلیل ہے نا. تو اللہ موت کو جانور کی شکل میں لا کے تمام لوگوں کے سامنے ذبح کر دے گا, یعنی موت کو مار دے گا. which mean موت is dead now, the death is dead. اب کوئی مرے گا نہیں, کوئی
مرے گا نہیں. تو جنت والے تو خوش کہ جو نعمتیں ملیں گی عمر بھر ملیں گی, جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ انفینٹی کی لائف کیا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن. ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہر وقت جوان رہوں گا, کبھی بیمار نہیں پڑوں گا, کھانا کم نہیں ہوگا, پانی کم نہیں ہوگا, پولوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, گندگی نہیں ہوگی, اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اور جو خوش نصیب ہیں اللہ کا دیدار ملے گا ان کو. اللہ نے ان میں شامل فرمایا جن کو اللہ کا دیدار ملے. ہر جنتی کو نہیں ملے گا. لیکن جو کافر ہے اس کا کیا ہوگا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وہ اس قیامت والے دن جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ بے بچائے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں. ثم لا يموت فيها, نہ وہ اس میں مرے گا, ولا يحيا, نہ اس میں زندہ رہے گا. آپ سوچیں بندہ دنیا میں اگر جلتا ہے 4-5 منٹ کی تکلیف برداشت کرتے مر جاتا ہے نا, اب باقی اس کا صرف جلتا ہے اس کو کیا تکلیف ہوگی. لیکن اس بندے کو موت ہی نہ آئے اور اس کا جسم جلتا رہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس تکلیف کا کہ موت نہیں آ رہی ہے اور جسم جل رہا ہے. موت نہیں آ رہی ہے, پانی چاہیے پینے کو تو گرم کھولتا ہوا خون تیل پلایا جا رہا ہے جو پیٹ پھاڑ دے گا, اور موت نہیں آ رہی ہے. یہ ان کے دلوں سے نکلے گا کاش میری وہ موت اچھی ہوتی جو پہلی بار آ گئی تھی مجھے. پر مسئلہ کہ بی ٹو لیٹ. یہ دوبارہ وقت واپس نہیں آئے گا. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. اللہ کسی کو واپس دنیا میں نہیں بھیجے گا, کوئی بھی ہو. تمنا کرنے کے باوجود نہیں بھیجے گا. اور تمنا کون کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میدان جنگ میں موت آئے, میں قتل کر دیا جاؤں. قتلہ کے لفظ ہیں, ہم نے شہید کا لفظ استعمال کیا. شہید مانے گواہ کے ہوتے ہیں. پھر مجھے زندہ کیا جائے, میں پھر مارا جاؤں. مجھے پھر زندہ کیا جائے, میں پھر مارا جاؤں. دنیا میں آنے کی تمنا صرف ایک شخص کرے گا, ایک گروہ, شہید جو قتل ہوگا میدان جنگ کے اندر. اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں کرے گا. اس کی وجہ کہ جب انہیں جان نکلتی ہے ان کی, جو لطف آتا ہے, یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں, جو لطف آتا ہے انہیں, وہ اس لطف کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بار بار حاصل کرنا چاہتے ہیں. ذرا بچوں کو مثال سمجھا دو اس کی, جن کو رولر کوسٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے. کہاں جا کے بیٹھتے ہیں؟ پچھلے ڈبے میں کہ اگلے ڈبے میں؟ اگلے ڈبے میں. جب وہ ٹک 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 کر کے اوپر چلتی ہے نا, اور نیچے نظر آتا ہے بالکل ایک دم گرے گی. وہ جب گر رہی ہوتی ہے, جو چیخیں نکلتی ہیں خوشی کے مارے, آنسو نکلنا شروع آتے ہیں, لیکن جیسے نکلتا ہے دوبارہ پہلے ڈبے کی لائن میں کھڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پہلے ڈبے کی لائن میں, کہ اس میں جو بیٹھنے کا مزہ ہے اور بار بار بیٹھنے کا مزہ ہے. یہ شہید کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھے دنیا میں بھیجا جائے, میں پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. اور اس کی تمنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے. تو اس دن یہ تمنا کی جائے گی کہ کاش وہ میری موت آخری موت ہوتی. آخری آیت, اس کے بعد جو اس کی امپلیکیشن ہے کہ جو ہم حسرتیں بیان کر رہے ہیں, تو ابھی تک تو ہم پر یہ حالت نہیں آئی نا. اللہ کا شکر ہے ابھی ہم زندہ ہیں, تو اللہ پلٹنے کا موقع دے رہے ہیں. تو ہم سے یہ غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں, یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں رہے گا. میں اپنی بات جو آیتیں جو اس حوالے سے دی کہ اعمال کی کمی کے متعلق جو چند آیتیں میں نے چنی تھیں کہ وہ آخر کیا ہوگا کہ اس کا ثمرہ مارا گیا. یہ ذکر ہے 2 بھائیوں کا کہ جب ایک بھائی نے اپنی محنت پہ بھروسہ کیا. علماء نے اس آیت سے نکالا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ کرنا, اپنی پڑھائی پہ بھروسہ کرنا, اپنی انٹیلیجنس پہ, جناب میں تو بہت قابل آدمی ہوں, میری وجہ سے پروجیکٹ بنا, اور یہ شرک ہے. یہ شرک ہے کہ آپ نے اللہ کے بجائے اپنے ٹیلنٹ کو یہ موقع دیا کہ جی میں اس کی وجہ سے میں سب کر پا رہا ہوں. وہ ٹیلنٹ بھی کس نے دیا تھا آپ کو؟ اللہ نے. تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ٹیلنٹ کو رب بنا لیا اپنا. تو اس دن وہ 2 جو بھائی تھے, تو ایک بھائی کو بڑا تھا جی میں نے بڑی محنت کی, میں نے بڑا ٹائم لگایا, وقت پہ پانی دیا, اچھا بیج ڈالا, اچھی کھاد ڈالی, ساری میری وجہ سے. دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو, اللہ کی تعریف بیان کرو, اس سے استغفار کرو, یہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. لیکن وہ اکڑ میں ہوں, میں می مائن, جو بکری میں کرتی ہے نا, ہم بھی بات میں بکری بن جاتے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو جب وہ دونوں بھائی باغ میں داخل ہوئے تو جو یہ اکڑ کے چل رہے تھے نا, میرا ٹیلنٹ, میری محنت اور میری فلاں, تو اس نے دیکھا کہ ان کے جو باغ تھے انگور کے, وہ تمام کے تمام تباہ و برباد. جب اس نے دیکھا
تو اس کا سارا ثمرہ، اس کی ساری ایفرٹ ماری گئیں، اور اپنے باغوں کو، انگوروں کے باغ کو، ان کے جو سپورٹس تھے ان کے الٹا پڑا ہوا دیکھا، اور اپنی لگائی ہوئی انویسٹمنٹ پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ کتنی کلیئر آیت ہے کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے میرا باغ اچھا ہے۔ تو یہ حسرتیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو امپلیکیشن، انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، میں موضوع ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کرتے ہیں، بات کو کھول کھول کے سمجھانا ہے تاکہ اصل مقصد جو ہے یہ گفتگو کو سننے کا، ہماری سنیں، یوٹیوب پہ سنیں، کسی کو سنیں، نیت صرف ایک ہونی چاہیے، اللہ مجھے یہ کام کرنے والا بنا دے، آمین، اللہ مجھے اس کو آگے بھیجنے والا بنا دے، اور اپنے خاندان، گھر والوں، جن جن پر میری دسترس سے جو میرے تابع رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن، ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا بھی ہے فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ اس کا مطلب ہے ہتھا وہ منہ کر کے کھڑا رہو، مطلب تمہاری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب ہے، اس رب نے مجھے کیا کہا ہے اس وقت میں وہی کروں گا۔ تو اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔